بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج ہم دیکھیں گے UGC نیٹ JRF میں شامل یونٹ 1 اردو ساخت کے بنیادی عناصر کے بارے میں۔ یہ نصیر احمد خان کی کتاب ہے۔ کسی بھی زبان کی شناخت اس کی حیت، خصائص اور انفرادیت سے ہوتی ہے، جو اس کو دوسری زبانوں سے ممتاز و منفرد کرتے ہیں۔ اس کے امتیازی اوصاف و خصائص اور خط و خال ہی کو اس کی ساخت قرار دیا جاتا ہے۔ ہر زبان کی ایک سیرت ہوتی ہے، اس کا ایک فطری اور سادہ رجحان ہوتا ہے۔ اسی سیرت و فطرت زبان کو لسانی محققوں نے زبان کی ساخت قرار دیا ہے۔ اردو زبان بھی انہی عناصر سے عبارت ہو کر اپنی ایک ساخت و حیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری لکھتے ہیں، اردو زبان کی ساخت کے سلسلے میں یہ عمل خاص طور سے پیش نظر رہنا چاہیے کہ اردو ہند آریائی خاندان کی زبان ہے۔ اس کا سلسلہ نسب 4 واسطوں سے قدیم ہند آریائی تک پہنچتا ہے۔ اس خاندان کی دوسری جدید زبانیں یعنی پنجابی، سندھی، راجستھانی، گجراتی، مراٹھی کی طرف بنیادی الفاظ، مادے، سابقے، لاحقے اردو کو اپنی اصل ہند آریائی سے ترکے میں ملے ہیں۔ اردو کا تمام تر بنیادی سرمایہ ہند آریائی ہے۔ وضع الفاظ اور اخذ و اشتقاق کے قاعدے ہند آریائی میں بحثیں اور گردانیں ہند آریائی ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اردو کی ساخت اور حیت پر جو روشنی ڈالی ہے، اس سے بڑھ کر اور واضح طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم چند اور عناصر کا ذکر ضروری ہے۔ مثلاً اردو کے مصمت واضح اور نمایاں ہیں، اور اس قدر نمایاں ہیں کہ ان میں کسی قسم کا ابہام یا اشتباہ نہیں پایا جا سکتا۔ اسی طرح فارسی اور عربی آوازوں کو ڈاکٹر چٹرجی نے خالص اردو کی آوازیں بتایا ہے۔ ہندی ان سے محروم ہے۔ یہ اردو کی ایک خاص خوبی ہے کہ وہ دنیا کے مختلف زبانوں سے متمتع ہوئی، جس کی وجہ سے اردو ایک ایسی ساخت قائم ہو گئی جس کی مثال کسی اور زبان کے ذریعے پیش کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ اردو کی ساخت کے اور بھی متعدد عناصر ہیں۔ اردو کی ساخت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا رسم الخط، اس کا انداز تحریر اور اس کی نشو و نما کے مزاج و ماحول میں بڑا اختلاف ہے، اور عربی، فارسی، ترکی، پشتو اور پنجابی، ہندی، سندھی، حتیٰ کہ انگریزی اور بنگالی زبانوں سے استفادہ کے باوجود اس کی انفرادیت قائم رہتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔